السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام 76 اور آج ہم بات کرنے والے ہیں فاطمہ بنت عبد المالک کی زندگی کے بارے میں۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عبد المالک بن مروان کو خلافت بنو امیہ کا بانی سمجھا جاتا ہے، جو خود بادشاہ تھا اور اس کے بعد اس کے یکے بعد دیگر 5 بیٹے بادشاہ بنے جو اعلیٰ قسم کے حکمران تھے۔ عبدالعزیز اور عبد المالک دونوں بھائی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اور فاطمہ عبد المالک کی بیٹی تھی۔ فاطمہ بنت عبد المالک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی۔ فاطمہ بنت عبد المالک طریق اسلام کی واحد خاتون ہے جس کا دادا باپ 5 بھائی اور خاوند اپنے زمانے کے تگڑے بادشاہ تھے۔ فاطمہ کی شادی کے بعد باپ اور بھائیوں نے فاطمہ کے گھر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، اشرفیاں، مال، جائیداد، کپڑے اور دیگر سامان کے ڈھیر لگا دیے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ فاطمہ کے گھر اشرفیوں کے ڈھیر لگے رہتے تھے لیکن خرچ کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ سلیمان بن عبد المالک کے مرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے۔ عمر نے بادشاہ بنتے ہی پہلا اعلان یہی کیا کہ میرے سے پہلے والے بادشاہ نے جتنے جائیداد جاگیریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو عطیہ کی ہوئی ہیں وہ سب بیت المال کا حق ہے، ساری واپس کی جائیں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی رشتہ داروں میں قہرام مچ گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کی ابتدا اپنے گھر سے کی۔ اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ جو مال اس وقت تمہارے پاس ہے یہ سب عوام کا حق ہے۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے اپنے اور بچوں کے 2 سوٹ کپڑے کے روزمرہ کے استعمال کے برتن اور روزمرہ کے استعمال کے سامان کے علاوہ جو کچھ گھر میں ہے سب اٹھا کر بیت المال میں جمع کرا دو، نہیں تو مجھ سے فیصلہ لے کر جہاں چاہو اپنی زندگی بسر کرو۔ فاطمہ بھی تو آخر شاہی خاندان کی عورت تھی۔ فاطمہ نے کہا مجھے آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے سارا مال و دولت اٹھا کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اس کے بعد بیت المال سے اپنی تنخواہ مقرر کی اور کہا کہ جیسا ہوا ہم اس تنخواہ پر گزارا کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے گھر پہ ایسا وقت بھی آیا کہ جب عمر سلطنت کے کاموں سے فارغ ہو کر گھر آتے تو بیٹیاں اپنے باپ سے دور بیٹھتی، باپ سے باتیں کرتی تو منہ کے آگے 2 پٹا رکھ کر بات کرتی۔ عمر فاطمہ سے پوچھتے کہ کیا میری بیٹیاں مجھ سے ناراض ہیں؟ فاطمہ بولتی نہیں، بیٹیاں آپ کی تقسیم پہ راضی ہیں، بس کچے پیاز سے کھانا کھاتی ہیں اور منہ پہ کپڑا ڈال کے بات کرتی ہیں کہ کہیں ہمارے ابا جان کو پیاز کی سمیل نہ آ جائے۔ بادشاہ بننے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی زندگی بہت سادہ ہو گئی۔ اس طرح کے کئی واقعات تاریخ کی اسلام کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔